نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی باب اختلاف الناس فی السعادہ، یہ اس مبحث کا دوسرا باب ہے۔ پہلے باب میں شاہ صاحب نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے بنیادی معیار کی نشاندہی کی تھی، اس کی حقیقت واضح کی تھی کہ کامیابی سے کیا مراد ہے۔ کامیابی انسان کی اس نقطہ نظر سے ہے کہ اس کی ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے اس کے اندر جو نفس، قلب اور عقل، اس کی روح کے تین دائرے ہیں، تو نفس عقل کے تابع ہو اور عقل وحی الہی کے تابع ہو۔ اس کی اساس پر اسے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایک طرف وہ عبادات جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اپنی صورت نوعیہ کے تقاضے سے قبول کرے، اور دوسری طرف اپنے ارتفاقات کو ان اخلاق کی روشنی میں مکمل کرے جو ملکیت کے اعتبار سے ضروری اور لازمی ہے۔ یہ سعادت کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے اس باب میں لوگوں میں اس سعادت کے حصول کے اعتبار سے فطری اور جبلی طور پر جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ سعادت یا اس طرح کی کامیابی، اس کے چار بنیادی درجے یہاں شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں کہ یہ کامیابی کے چار بنیادی دائرے ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں، دنیا میں ہر خلق، جتنے بھی اخلاق ہیں، اس کے حوالے سے یہ چار ہی درجے ہیں، چوتھے کے علاوہ کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال کے ذریعے سے سب سے پہلے عام انسانی خلق جس پر پوری دنیا کے تمام انسان متفق ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر سعادت اور کامیابی یعنی دنیا اور آخرت کے حوالے سے جو کامیابی ہے اس کے چار درجات کی نشاندہی کی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان الشجاعۃ وسائر الاخلاق کما یختلف افراد الانسان فیہا، بہادری مثلاً ایک ایسا خلق ہے جس پر دنیا کے تمام فلسفہ اور ادیان اور تمام مذاہب، تمام عقل مند اس بات پر متفق ہیں کہ شجاعت یا بہادری ایک بہت اچھا انسانی خلق ہے۔ پیچھے کہیں ذکر ہو چکا تھا کہ بدور بازغہ میں شاہ صاحب نے 7 بنیادی اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے شجاعت، عفت بھی ہے، سخاوت، سماحت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ ان میں سب سے پہلا خلق شجاعت ہے، اور اس پر پوری دنیا میں کسی مذہب یا کسی عقل مند آدمی کا اختلاف نہیں ہے کہ انسان میں بہادری ایک اچھا خلق ہے، اور اس کے مقابلے میں بزدلی اور کم ہمتی یا پست ہمتی تمام مذاہب و ادیان اور تمام نظام حیات میں بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے، برا خلق سمجھا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شجاعت، اور اسی طریقے سے جو دوسرے تمام اخلاق، 7 اخلاق، کما یختلف افراد الانسان فیہا، جیسے تمام انسانوں میں اس بہادری کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلافی نوعیت جو ہے وہ 4 دائروں کی ہے۔ فمنہم، مثلاً سب سے پہلا ہم شمار کر سکتے ہیں اس آدمی کو کہ جس میں سرے سے بہادری کا کوئی جرثومہ نہیں ہے، بائی برتھ اس کے اندر بزدلی، اس کی بہیمیت ضعیفہ اور ملکیت ضعیفہ کی جبلت کی وجہ سے پائی جاتی ہے، پیدائشی طور پر وہ بزدل ہے۔ الفاقد الذی لا یرجی لہ حصولها ابدا، اس خلق کو ایسا گم کرنے والا مفقود سے ہے کہ جس کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس خلق کو حاصل کر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقیام ہیئۃ مضادۃ فی اصل جبلتہ، وہ اپنی اصلی جبلت اور فطرت کے اعتبار سے ایک ایسی حیت اور شکل و صورت اس کے اندر رکھتا ہے جو بہادری کے بالکل ضد ہے۔ جیسے مثلاً مخنث، جسے خنثی مشکل کہتے ہیں، خواجہ سرا آج کل کہتے ہیں،
تو مخنث کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی بھی جگہ پر کسی بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کرے بہادر بننے کی، وہ کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو دل کا بہت ہی کمزور ہے، پیدائشی طور پر دل کمزور ہے، ہاں جی، نقاہت کا شکار ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کسی بھی قسم کا جرأت اور ہمت کا، دلیری کا خیال بھی کبھی اس کے دماغ میں نہیں آتا۔ تو ضعیف القلب جداً بالنسبت الی الشجاعہ، قلب کی کمزوری مختلف اخلاق کی نسبت سے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بہادری میں کمزور ہوتا ہے لیکن کسی اور خلق کے اندر اچھا ہوتا ہے، دوسرے کسی خلق میں، مثلاً ایسے آدمی عفت و عصمت کے خلق میں بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے اندر کبھی بہیمیت بڑھی نہیں تو وہ ادھر ادھر نظریں مارتے ہی نہیں ہیں، نہ ادھر ادھر کی کوئی فحاشی اور یعنی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو عفت کے اعتبار سے بظاہر دیکھا جائے تو وہ بڑے عفیف اور پاک باز لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پاک بازی کا مطلب ہی ہے کہ ایسا شریف ہے کہ جس نے کبھی کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے دل کی وہ کمزوری جو بہادری کی نسبت سے درکار ہے۔ ہر خلق کے اظہار کا ایک مرکز اور منبع شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہاں البدر البازغہ میں، کہ ہر خلق کا ایک منبع ہوتا ہے۔ اگر وہ منبع بنیادی طور پر کمزور ہے یا اس میں پیدائشی طور پر ہی فالٹ ہے تو وہ خلق اس کے اندر لاکھ کوشش بھی کرے تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر خلق کے حوالے سے سرے سے ہی کیا ہے مفقود ہو، اس کے اندر کوئی بھی خلق موجود نہ ہو۔ اگر ایک میں ایک نہیں ہے تو دوسرا ہوگا، دوسرا نہیں تو تیسرا ہوگا، یا ایک حوالے سے ختم ہے اور دوسرا دوسرے حوالے سے کسی درجے میں موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلا انسان وہ ہے کہ جس میں خلق سرے سے ہی مفقود ہے، اس میں وہ خلق پیدائشی طور پر موجود نہیں ہے۔ اب وہ لاکھ کوشش بھی کرے، اس کو جتنی مرضی مشق کراؤ، دوڑاؤ، ہاں جی، ورزشیں کراؤ، اس کو مکھن شکن کھلاؤ، کوئی بادام شدام کھلاؤ، لیکن وہ بیچارہ بہادری کی طرف آ ہی نہیں سکتا کیونکہ پیدائشی خرابی ہے۔ ومنہم، دوسرا وہ انسان ہے کہ الفاقد الذی یرجی لہ ذالک، وہ آدمی جس میں بہادری موجود تو نہیں ہے لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ بہادری کے حوالے سے کچھ مشقیں کرے، کچھ اس بہادری سے متعلق اعمال و افعال یا افکار اپنے اندر پیدا کرے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بتدریج تمرینات، مشقوں کے ذریعے سے وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا۔ تین چیزیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں، ایک تو ممارست افعال و اقوال و ہیئات تناسبھا، وہ مشق کرے ایسے افعال کی جو بہادروں کے اندر پائے جاتے ہیں، پہلوانوں کی طرح ڈٹ بیٹھ کے لگائے، ہاں جی، کوئی بہادری کے کام کرے، ایسے افعال کام جس سے بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ پیچھے شاہ صاحب ایک گفتگو کر چکے ہیں کہ دنیا میں ہر خلق کی ایک عملی شکل ہوتی ہے، وہ جو اس خلق کے امام ہوتے ہیں وہ اس کی عملی شکل واضح کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی سہراب بہت بڑا پہلوان تھا تو سہراب نے پہلوانی کے جو افعال کیے ہیں وہ نمونہ اور معیار تمام لوگوں کے لیے بن گئے، یا نوشیرواں عادل ہے تو عدالت کے ایسے معیارات قائم کیے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ ضرب المثل بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے افعال، کیونکہ پیچھے آپ ایک بحث پڑھ چکے ہیں وہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب انسان کوئی عمل یا فعل کرتا ہے وہ فعل ضائع نہیں ہوتا، وہ فعل جیسے ہی جسم سے ختم ہوتا ہے تو اس کی روح میں جا کر چسپاں ہو جاتا ہے، اور وہ جب دوبارہ کرتا ہے تو پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح آہستہ آہستہ اس کی روح کے اندر اس خلق کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو ڈرائیوری نہیں آتی، ہاں جی، تو وہ ڈرائیوری کرنا شروع کرے، ایک دفعہ کرے، دو دفعہ کرے، چار دفعہ کرے تو اس کو ایک مشق ہو جائے گی اور وہ ڈرائیور بن جائے گا۔ دنیا کے تمام اخلاق یا تمام مہارتوں کا معاملہ یہی ہے کہ جو اس کام کے ماہرین ہیں ان کے افعال کی وہ مشق کرے، نقل اتارے، ان کے مطابق کام کرے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ اقوال، ایسے ہی بہادروں کی جو گفتگویں ہوتی ہیں وہ بڑھ کے مارتے ہیں، وہ دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جملے کستے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہادری کے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ تیسری چیز کہی وہ ہیئات تناسبھا، افعال و اقوال کے ساتھ ساتھ وہ مجموعی کیفیت جو اس نسبت سے، شجاعت یا بہادری کی نسبت سے مطلوب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا،
جب وہ باقاعدہ کشتی کرے گا، ایک تو اکیلا آدمی فیل کر رہا ہے اور اسی طریقے سے زبان سے ایسی باتیں کر رہا ہے، اور ایک وہ کہ اکھاڑے میں اتر کر باقاعدہ کسی دوسرے پہلوان سے زور آزمائی کرے گا، تو دو کے ملنے سے ایک حیت اور شکل اور ایک عمل وجود میں آتا ہے، اور وہیں پہ پتہ چلے گا کہ وہ کس درجے کا اب تک بہادر ہو چکا ہے، کتنی کی مشق ہو چکی ہے، کتنے کے داؤ چلنے اس کو آ گئے ہیں اکھاڑے میں اتر کر۔ تو تین چیزیں شاہ صاحب نے کہیں کہ جب آدمی فعل کی، قول کی اور اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی حیت اور کیفیت بناتا ہے، تو تب اس مشق کے نتیجے میں وہ خلق آدمی میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر نہیں ہے، انجینئر حضرات نے جو انجینئرنگ کے افعال، اقوال اور اس کی حیات بیان کی ہیں، وہ اس کو پڑھ کر اس کی مشق کرتا ہے تو انجینئر بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کا وہ آدمی ہے کہ جس میں پہلے وہ جاہل تھا، جانتا کچھ نہیں تھا، وہ خلق اس کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن اس نے مسلسل ایسے لوگوں کے، بہادروں کی صحبت میں رہنے اور ان کے افعال و اقوال کرنے کے نتیجے میں اس میں وہ بہادری پیدا ہو گئی۔ ایک بات تو یہ کہ مشق کرنی پڑے گی اسے۔ نمبر دو یہ کہ وَتَلَقِّي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِهَا، یہ مشق بھی اکیلے اور خود کتابیں پڑھ کر نہیں ہوگی، بلکہ بہادروں کی صحبت میں رہ کر کہ بہادری کس وقت کہاں کی جاتی ہے۔ ویسے ہی جا کر کسی جگہ چھلانگ مار دے اور تباہ و برباد ہو جائے تو اس کو تو بہادری نہیں کہتے نا، وہ تو اپنے آپ کو ضائع کرنا یا ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ تو یہ بھی کسی اہل سے جو اس خلق کا ماہر ہو، اس سے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی۔ حتیٰ کہ ڈرائیوری بھی سیکھنی ہے تو کسی ڈرائیور کو ساتھ بٹھا کر سیکھیں گے کہ کس وقت گیئر لگانا ہے، کس وقت کدھر موڑنا ہے، کس وقت کدھر موڑنا ہے۔ تو تلقی من اہل ذالک من اہلہا، کہ وہ القاء حاصل کرے، وہ ان لوگوں سے سیکھے جو اس بہادری کے خلق والے لوگ ہیں۔ اور ایسے ہی تیسری چیز ایک اور بات کہی کہ وَتَذَكُّرِ أَحَادِيثِ أَئِمَّتِهَا، اب ضروری نہیں کہ اس کا استاد سکھانے والا وہ اس خلق کا بہت بڑا ایکسپرٹ اور امام ہی ہو، ظاہر ہے کہ اس نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا۔ تو ہر خلق کے یا ہر شعبے کے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، یا امام کی بات آگے آ رہی ہے کہ خلق کے امام سے کیا مراد ہے، تو وہ جو امام ہوتے ہیں، نمونے کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے نوشیروان عدل میں مشہور ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو ہیں بہادری میں مشہور ہیں، تو جو لوگ ہیں ان کے افعال و اقوال کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے بہادری کا اظہار کرتے تھے، تو ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعات، ان کی چیزیں وہ بار بار دہرائے گا تو اس کے اندر وہ خلق پیدا ہوگا۔ ایک تو مشق کرنی پڑے گی، اور مشق بھی تین چیزوں کی۔ نمبر دو، جو اس خلق کے ماہرین ہیں ان کی صحبت میں رہ کر ان سے اس کی ٹیکنیک سیکھنی ہوگی۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ جو اس خلق کے بہت بڑے امام پہلے سے نمونے کے لوگ گزرے ہیں، ان کی باتیں دہرانی پڑیں گی، بار بار ان کا تذکرہ ہوگا، ہاں جی، مذاکرہ ہوگا کہ وہ لوگ ایسے تھے، ایسے تھے، انقلابی تھے، بہادر تھے، یوں حریت و آزادی کے لیے کام کیا انہوں نے، یوں کیا وہ کیا۔ تو ان کے واقعات انسان کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس میں وہ خلق پیدا ہو جاتا ہے۔ وما جرى علیہم من الحوادث فی الایام، پھر یہ تین باتوں کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ وہ خود بھی ان واقعات اور حوادث کے مراحل سے گزرے۔ جی، یہ ساری چیزیں کتابوں میں پڑھ لیں، صحبت میں رہ کر کچھ سیکھ بھی لیں، کچھ واقعات اور قصے بھی بیان یاد کر لیے، لیکن انسان کی بہادری کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب حوادث ایام گزرتے ہیں، مرحلہ آتا ہے، کہیں چیلنج درپیش ہوتا ہے، ہاں جی، مقابلے کی صورت سامنے آتی ہے، تو ثبتوا فی الشدائد واقدموا علی المہالک، ایسی مصیبت اور شدت کے وقت میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ نہ ہو کہ واقعات تو بہادروں کے سناتا رہے اور قصے بھی سنائے اور انفرادی طور پر اکھاڑے میں بڑی مشقیں بھی کرے، لیکن عین وقت پہ جب کام کا وقت ہو تو پھر کیا ہے، پانی نکل جائے۔ تو ایسا کام نہیں ہے۔ ثبتوا فی الشدائد، وہاں وہ بہادری دکھائے بھی، جی، یہ نہ ہو کہ وہاں بزدل ہو کر پیچھے ہٹ کر چھلانگ مار جائے، یا اور اسی طریقے سے وہ اقدموا علی المہالک، اور پھر اقدام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، محض دفاعی پر نہ اترا رہے۔ دفاع والا آدمی کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا۔ جو پہلے سے کیا ہے کسی واقعے کو کنٹرول میں کر لے، اقدام کرے، وہ بہادری شمار ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کی غلطی جو ہے وہ بہت ساری صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اقدام کرنے کی اس کے اندر کتنی اہلیت ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ بہادری کس درجے کی ہے۔ تو یہ دوسری طرح کا آدمی ہے، دوسرے درجے کا آدمی ہے کہ جس میں وہ خلق موجود نہیں تھا،
لیکن اس کو مشق اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ خلق بہادری کا مثلاً حاصل ہو سکتا ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا وہ انسان ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِنْهُمْ الَّذِي خُلِقَ فِيهِ أَصْلُ الْخُلْقِ، وہ آدمی ہے جس میں پیدائشی طور پر بہادری کے جراثیم موجود تھے، اصل خلق پیدائشی طور پر تھا۔ وَلَا تَزَالُ تَنبَجِسُ مِنْهُ فَلَتَاتٌ كُلَّ حِينٍ، اور بچپن سے ہی اس کے اندر اس بہادری اور دلیری کی چمک دمک نظر آتی ہے، اس کی چال ڈھال، گفتگو کا انداز، اور دوسروں پر، بچوں پر رعب جھاڑنا، اور دوسروں کو کیا ہے اپنے سے مرعوب رکھنا، اور مشکل چیزوں سے نہ گھبرانا۔ ہاں جی، تو لا تزال تنبجس منہ فلتات، ہر وقت اس کے اندر اس کے اعمال و حرکات و سکنات سے کبھی کبھی جھلکتا ہے کہ یہ دلیر اور بہادر بنے گا۔ فَإِنْ أُمِرَ بِحَبْسِ نَفْسِهِ عَنْهَا، ایسے آدمی کو لاکھ حکم دیا جائے کہ بھئی تو نے شرارت نہیں کرنی، تو نے یہ پنگا شنگا نہیں لینا، لیکن ذاق علیہ الامر، اس پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، باپ کہے، ماں کہے، استاد کہے، وہ ہاں جی باز نہیں آتا، اس نے وہ شرارت کر کے رہنی ہے، اس نے وہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ ذاق علیہ الامر، ہاں جی اس پر بڑی تنگی ہوگی، اس کا چہرہ بڑا متغیر ہو جائے گا۔ وسکت علی غیظ، اور اگر کسی دباؤ کی وجہ سے اس کو روک بھی لیا گیا اس کے خلق کے اظہار کے حوالے سے، تو اندرونی طور پر غصہ اور پیچ و تاب کھاتا رہے گا کہ اس کی ایسی تیسی، اس نے مجھے ایسا کیوں کیا۔ تو وہ مقابلے کی ہر وقت اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدائشی طور پر ہے۔ اور وَإِنْ أُمِرَ بِمَا يُنَاسِبُ جَبِلَّتَهُ، اور اگر اس کو ذرا حوصلہ دے کر کمر تھپتھپا کر کہا جائے کہ ہاں شابہ، تو اس کی جبلت کے مطابق بات کرو، تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سلفر یا گندک کو آگ کی تیلی لگا دینا، تو جیسے آگ لگاؤ تو جیسے وہ بھڑک اٹھتی ہے، ایسے ہی جیسے ذرا سا کسی استاد نے، کسی ماں باپ نے اشارہ کیا تو اسی طرح وہ شکرے کی طرح جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر گزرتا ہے۔ جیسے وہ ابو جہل کو دو نوجوانوں نے 16-17 سال کے، جن کے اندر طبی طور پر اتنی بہادری اور دلیری تھی کہ ابو جہل جو سردار بھی تھا اور بڑا دلیر اور بہادر مشہور تھا، کوئی ان کو خوف نہیں، جیسے ہی عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے، تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ شکرے کی طرح دو ایسے جھپٹے اس کے اوپر کہ فوراً اسے نیچے گرا لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ فلا یتراخا احتراقہ، جیسے وہ گندک یا سلفر جو ہے وہ آگ لگتے ہی پٹاخے کی طرح ہاں جی بھڑک اٹھتی ہے، ایسے ہی جس کے اندر یہ خلق شجاعت فطری اور پیدائشی طور پر طبی طور پر ہوتا ہے، یہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھانے میں کسی قسم کی پس و پیش ظاہر نہیں کرتا۔ یہ تیسرے درجے کا آدمی ہے۔ اور چوتھے درجے کا آدمی وہ ہے کہ الذی خلق فیہ الخلق کاملا وافرا، چوتھا اس سے بھی اونچے درجے کا ہے، جس کے اندر خلق بچپن سے ہی وہ خلق مکمل اور وافر مقدار میں ہے، اتنا کہ اس کو روکا جائے تو رکتا نہیں۔ تیسرے نمبر والا جو ہے اس کو تو اگر روکو تو رک جائے گا، لیکن غصہ اور پیچ و تاب کھاتا رہے گا۔ یہ جو چوتھے نمبر والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس خلق سے روکنا بھی چاہے تو وہ جب اس نے عزم اور ارادہ کر لیا بہادری یا دلیری دکھانے کا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ خلق فیہ الخلق کاملا وافرا وَيَنْدَفِعُ إِلَى مُقْتَضَيَاتِهِ ضَرُورَةً، اس نے ضرور اپنے اس خلق کے تقاضے کے مطابق اس کام کی طرف از خود طبی طور پر وہ دھکیلا جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کو دھکا دے دیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کو جتنا مرضی روکے۔ وَإِن دُعِيَ إِلَى الْجُبْنِ مَثَلًا أَشَدَّ دَعْوَةٍ، اگر اسے بزدلی کی دعوت بھی دی جائے اور بہت شدید دعوت دی جائے، سارے لوگ اس کو روکیں کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، بزدلی کا کوئی اظہار کی بات کریں، تو وہ کسی پکارنے والے، کسی دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لم یقبل۔ اب ہوتا کیا ہے، ایسا آدمی جو ہے یتیسر لہ الخروج الی افعال ھذا الخلق والہیئات المناسبۃ لہ بالطبع، ایسے آدمی کو اس خلق کے جو افعال ہیں اور اس خلق کے طبی طور پر جو شکلیں اور صورتیں دنیا میں بنتی ہیں، وہ طبی طور پر ان کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے۔ اب نوشیرواں ہے،
اس کی طبیعت مثلاً عدل پر بنی تو وہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکے وہ عدل سے باز نہیں آئے گا۔ تو ایک بہت بڑا مشہور پہلوان ہے، وہ پہلوانی سے باز نہیں آئے گا، لاکھ اس کو کوشش کرو روکنے کی۔ من غیر رسم ولا دعوت، نہ کسی سسٹم کے تھرو آپ کنٹرول کر سکتے ہو، وہ سسٹم کو بھی توڑ دے گا، سسٹم کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کو کوئی دعوت دے تو دعوت بھی قبول، اس دعوت کو بھی ٹھکرا دے گا۔ رسم سسٹم، تو سسٹم کی طاقت بھی کہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آ سکتا، وہ سسٹم کو توڑنے کے درپے ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْإِمَامُ فِي هَذَا الْخُلْقِ، ایسا آدمی جس خلق کے بارے میں بھی آپ گفتگو کریں، ساتھ وہ اور چار یہ، جس خلق کے بارے میں بھی آپ گفتگو کریں، ایسا آدمی اگر چوتھے درجے کا ہے تو وہ اپنے اس خلق کا کیا کہلائے گا؟ امام۔ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کے قاعدے اور ضابطے وضع کرتا ہے۔ امام اسی کو کہتے ہیں، آگے جا کر شاہ صاحب نے سیاست کی بحث میں امام کی تعریف کی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو قانونی قاعدے اور ضابطے، طریقہ کار، افعال، سسٹم بناتا ہے۔ یہ خود سسٹم بنانے والا فرد ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کے تابع ہو کر نہیں چلتا، یہ امام ہوتا ہے۔ لا یحتاج الی امام اصلا، وہ کسی اور امام کا سرے سے محتاج، وہ تقلیدی ذہن نہیں ہوتا، وہ کسی کے پیچھے نہیں لگتا، وہ خود امام ہوتا ہے۔ یہ اونچے درجے کا خلق ہے۔ یہ بیچارے مولوی کہتے ہیں مولانا سندھی کے بارے میں کہ جی وہ مولانا سندھی پر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کسی کی، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کسی تقلید میں بات ماننے والے نہیں تھے، کسی کی تقلید میں بات ماننے والے نہیں تھے، اس لیے مولانا سندھی ان کے خیال کے مطابق کیا ہے؟ غلط آدمی ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو تقلید میں کسی کی بات نہ مانے وہ تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے علاقے کا امام ہوتا ہے، وہ تو اپنے اس خلق کا امام ہے۔ اسی وجہ سے تو امام انقلاب ہے کہ انقلاب کے دائرے میں انہوں نے قاعدے اور ضابطے اور اصول وضع کیے۔ اس خلق میں دنیا کی ساری طاقتیں ان کا مخالف ہوں، سارے مولوی مخالف ہو جائیں، سارے مدرسے مخالف ہو جائیں، سارے پیر مخالف ہو جائیں، ساری حکومتیں مخالف ہو جائیں، انگریز جیسی بڑی طاقت مخالف ہو جائے، وہ اپنے نظریے سے باز نہ آئے، وہ کبھی ٹک کر نہ بیٹھے، وہ از خود اس کے لیے کیا ہے؟ تو لا یحتاج الی امام اصلا، ایسا کسی امام کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی کی تقلید میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور وَيَجِبُ عَلَى الَّذِينَ هُمْ دُونَهُ فِي الْخُلْقِ أَن يَتَمَسَّكُوا بِسُنَّتِهِ، اور ان لوگوں پر لازمی اور واجب اور فرض ہے جو اس امام سے نچلے درجے میں خلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی تیسرے درجے اور دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں، ان پر فرض اور لازمی ہے کہ ایسے آدمی کے طریقہ کار کی پابندی کریں اگر وہ اس خلق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان یتمسکوا بسنتہ، اس نے جو طریقہ کار جاری کیا ہے، اس نے جو انقلابی پروگرام دیا ہے، اس نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے، اس کی پابندی کریں، اس کی اتباع کریں، اور نہ صرف اس کی پابندی کریں بلکہ وَيَعَزُّوا بِنَوَاجِزِهِمْ عَلَى رُسُومِهِ، اس نے جو پروسیجر طے کیے ہیں، اس نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے، اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے دانتوں، اور دانتوں میں سے بھی جب کسی کپڑے کو داڑھوں سے پکڑ لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ اس کو کہتے ہیں یعضوا بنواجزہم، کہ اپنے داڑھوں سے کسی چیز کو پکڑ لینا، کہ جو کسی کو کاٹ لے یا کوئی کپڑا پکڑ لے یا کوئی چیز پکڑ لے تو داڑھ سے پکڑ کر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ دانت سے سامنے سے پکڑو تو دانت ٹوٹ سکتا ہے، لیکن داڑھوں اور خاص طور پر پیچھے کی داڑھوں سے پکڑو تو وہ چیز پھٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن باہر نہیں نکلے گی۔ اور وَيَتَكَلَّفُ فِي مَحَاكَاتِ هَيْئَتِهِ، اور اس خلق سے جو نیچے کے خلق والے لوگ ہیں، تیسرے درجے پہ اور دوسرے درجے والے لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ چاہے تکلف کے ساتھ ہی ہو، اس کے کاموں کی نقل اتاریں، تب جا کر وہ اس خلق کو کسی درجے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ وَيَتَذَكَّرُوا وَقَائِعَهُ، اور وہ اس کے واقعات، اس کی دلیری کے فیصلے، اس کی جرأت مندی، اس کے اقدامات، اس کے واقعات کا مذاکرہ کریں کہ ایسے بہادر اور دلیر اور حریت پسند جنہوں نے یہ ان مرحلوں سے یہ کام کیا ہے، وہ ان کا مذاکرہ کریں، آپس میں بات چیت اور گفتگو کریں، تاکہ لِيُخْرِجُوا إِلَى الْكَمَالِ الْمُتَوَقِّعِ لَهُم مِّنَ الْخُلُقِ، جو
تاکہ وہ کامل خلق کسی درجے میں ان کے اندر پیدا ہو جائے، دوسرے درجے اور تیسرے درجے کے لوگوں کے لیے بحسب ما قدر لہم، جتنا ان کی استعداد ہے، پیدا اتنا ہی ہوگا جتنی ان کی استعداد ہے۔ اپنی اپنی استعداد کے مطابق وہ اگر نقل اتاریں گے، ان کے واقعات بار بار پڑھیں گے، ان کا مذاکرہ کریں گے، اس پر مباحثہ اور مکالمہ کریں گے، تو آہستہ آہستہ ان کی باتیں جو ہیں وہ انسان میں آئیں گی اتنی ہی جتنی آپ کی استعداد ہے۔ اب یہ مبتدا ہے اور آگے خبر آ رہی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا علمی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جیسے بہادری وغیرہ کے ان اخلاق کے 4 دائرے ہیں، فَكَذَلِكَ ایسے ہی یختلفون فی ھذا الخلق الذی علیہ مدار سعادتہم، ایسے یہ جو خلق ہے کامیابی اور سعادت کا، جو 4 کا مجموعہ ہے، جس کی آگے تفصیل چوتھے باب میں آئے گی، وہی طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت۔ تو ان اخلاق کا جو خلق ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجے کی کامیابی کا جو معیار ہے، اس خلق کے حصول کے اعتبار سے بھی 4 ہی درجے ہیں کہ نفس عقل کے تابع ہو اور عقل وحی الہی کے تابع ہو، وحی کی اتباع کرے، اس کے تابع چلے، یہ جو بات کہی ہے، اور بہیمیت ملکیت کے تابع بن جائے، خواہشات اور باقی چیزوں سے نکل جائے، تو اس سعادت کی مدار کے اعتبار سے یہ جو خلق ہے، اس کے بھی 4 درجے۔ نمبر 1 فمنہم، پہلا آدمی وہ ہے الفاقد الذی لا یرجی صلاحہ، وہ جو اس طرح کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی جو سعادت کا معاملہ ہے، اس میں وہ سعادت اس درجے کی ختم اور مفقود شدہ ہے کہ کبھی وہ درست ہو ہی نہیں سکتا، لا یرجی صلاحہ۔ شاہ صاحب نے اس کی مثال دی، جیسے وہ آدمی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، طبع کافرا، اس لیے کہ وہ کفر پر پیدا ہوا تھا، جبلی اور فطری طور پر اس کی روح میں ایسا غلاف تھا، ایسا چاروں طرف بند تھا کہ لاکھ کوشش کرو وہ کبھی بھی کیا ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ ان کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں، ان کے کانوں اور ان کی عقلوں کے اوپر، کہ ان کے اندر وہ سعادت حاصل کرنے، یعنی ملکیت کے نور کا بہیمیت سے جو تعلق ہے، اس نور کی آمد کا دروازہ سرے سے بند ہے۔ شاہ صاحب نے الطاف القدس میں بات بیان کی ہے کہ ہر انسان کی ہمت کا ایک قبہ ہوتا ہے، گنبد ہے، جس گنبد کے اندر اس کی روح ہوتی ہے، تو جو گنبد ایسا ہو کہ جس میں کوئی سوراخ باریک سا بھی نہ ہو، تو ایسے لوگ گویا کہ پیدائشی طور پر بائی برتھ ڈیفالٹ ہے ان کے اندر، کہ پیدائشی طور پر ہی کیا ہے، کفر پر پیدا ہوئے۔ وہ اس سعادت کے حصول کی لاکھ کوشش کرو، سواء علیہم انذرتم، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان، اس لیے کہ انہوں نے خود کہہ دیا قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمیں یہ بات نظر نہیں آ رہی، اس کا ہمیں ادراک ہمارے دائرے سے باہر ہے۔ قرآن نے اسی کو اشارہ کیا ہے، شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا قرآن کا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، یا تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا کانوں سے سنتا ہے، یا منہ سے بولتا ہے، تینوں چیزیں ان میں ہیں، فہم لا یرجعون، یہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ ایسے انسان دنیا میں الا ماشاء اللہ، جیسے خنثی مشکل ہزاروں لاکھوں میں چند ایک ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، دنیا میں قوانین ان کی بنیاد پر نہیں بنتے، بائی برتھ ہی ایسا فالٹ ہوتا ہے، ان میں ایسی خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی۔ پیدائشی طور پر خرابی ہو جائے تو ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ انسان اور وہ ہزاروں لاکھوں میں سے چند ہی ہوتے ہیں، فرعون، نمرود، شداد، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اربوں کھربوں انسان آدم سے لے کر اب تک پیدا ہوئے ہیں، اور گنتی پر آپ گن لیں ان کو کہ جو طبع کافرن، یعنی پیدائشی طور پر ایسا کفر ہے کہ وہ کفر دور ہی ان کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی مقدس کتاب میں
طے شدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اصلاح ان کی نہیں ہو سکتی، ورنہ باقی لوگ تمام کے تمام جن کے بارے میں نص نہیں آئی ہے، یعنی قرآن نے یا اللہ نے بات بیان نہیں کی ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سرے سے طبیعہ کافرن ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے آخری وقت تک یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ کہیں کایا پلٹ ہو اور وہ کیا ہے، درست راستے پر آ جائے۔ یہ جو قانون اور ضابطہ ہے جو آپ کے دماغ میں کلبلا رہا ہے کہ وہ فطری طور پر ہی اگر ہے تو پھر یہ کل مولود کا کیا مسئلہ ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، یہ عام قاعدہ اور ضابطہ ہے، اور عام قاعدے اور ضابطے کے اندر استثناءات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے ہر قانون میں کوئی مستثنیات ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند افراد گنتی کے ہیں جن کو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا وہ خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا تو وہ بچہ تو بیا کافر، نص سے پتہ چل گیا کہ یہ پیدائشی طور پر اس کے اندر کفر ہے، اس میں یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں۔ شاہ صاحب پہلا افراد جو سعادت کے حوالے سے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، ومنہم، دوسرا درجہ وہ ہے کہ الفاقد الذی یرجى له ذلك بعد ریاضات شاقۃ واعمال دیمۃ یؤاخذ بها نفسہ، ایسا آدمی جس میں یہ خلق سعادت حقیقیہ کا نہیں تھا، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ریاضت کرے اور ہمیشہ کچھ اعمال کی مشق کرتا رہے اور اپنے آپ کا مواخذہ کرتا رہے تو ایسے آدمی میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سعادت حقیقیہ کا خلق پیدا ہو سکتا ہے۔ ریاضات شاقہ، ریاضات کی بات پیچھے آئی تھی تو وہاں ذکر کیا گیا تھا کہ ریاضت کا تعلق بہیمیت کو مشقت میں ڈال کر ملکیت کے تابع بنانا ہے، اور عبادات یا اعمال کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے کہ انسان کی جو ملکی روح ہے وہ مسلسل وہ عمل کرتی رہے تو پھر بہیمیت اس کے ساتھ کیا ہے، صلح کر لیتی ہے، پھر انسان اپنا مواخذہ بھی کرتا رہے اپنے نفس کا۔ ایسا آدمی از خود ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ دَعْوَةٍ حَثِيثَةٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، ایسا آدمی محتاج ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی دعوت اس تک پہنچے اور اس دعوت اس کے اندر تحریک پیدا کرے، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو وہ اعمال متعین کر دیں، جو وہ افعال متعین کر دیں وہ ان کو مسلسل کرتا رہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر وہ خلق پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی وَسُنَنٍ مَأْثُورَةٍ مِّنْهُمْ، اور انبیاء کا جو صحیح منقول شدہ طریقہ کار ہے وہ اس کی اتباع کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا کی اکثر انسانیت اس دوسرے خلق کی حامل ہے، سعادت حقیقیہ کے حوالے سے۔ وَهَؤُلَاءِ اکثر الناس وجوداً، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے دنیا میں ہر دور میں اکثریت ہوتی ہے انسانوں میں سے اکثر انسان اسی دوسرے درجے کے ہوتے ہیں۔ جیسے باقی اخلاق کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، بہادری میں تو اللہ ماشاء اللہ امام کوئی ہوتا ہے یا اس سے دوسرے درجے کا کوئی ہوتا ہے، عام انسان بہادری کے اسی درجے پر ہوتے ہیں کہ خلق موجود نہیں تھا اور اس نے مشق کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اعمال و افعال کے ذریعے سے وہ خلق حاصل کر لیا۔ وَهُمُ الْمَقْصُودُونَ فِي الْبِعْثَةِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ، یہی لوگ ہوتے ہیں ہر شریعت میں انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف، یہی لوگ ہوتے ہیں، انہیں کو دعوت دینی ہوتی ہے اولاً اور ذاتی طور پر سب سے پہلے انہی کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایسے اعمال اختیار کریں جن کے ذریعے سے ان کے اندر یہ اعلیٰ اخلاق سعادت حقیقیہ والے پیدا ہو جائیں، یعنی طہارت ہو، اخبات ہو، سماحت ہو اور عدالت ہو، یہ اخلاق ان کے اندر آ جائیں، یہ سب سے پہلے لوگ۔ نمبر 3، تیسرا وہ فرد ہے الذی رکب فیہ الخلق اجمالا، اس میں یہ سعادت حقیقیہ کا بنیادی خلق پیدائشی طور پر اجمالی طور پر موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، ینبجس منہ فلتاتہ، لیکن اپنے اس خلق کی تفصیلات کے لیے وہ محتاج ہوتا ہے
اور ایسے ہی اس خلق کے مناسب اعمال و افعال کو عمل درآمد کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے وہ ایک امام کا، جو اس خلق کی تفصیلات طے کرتا ہے۔ اجمالی طور پر وہ خلق ہوتا ہے، جیسے مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی نیک تھے، طبی طور پر، اجمالی طور پر ہر چیز اچھے، سخاوت بھی تھے، انسانوں کے کام بھی آتے تھے، باوضو بھی رہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، وغیرہ وغیرہ، اجمالی طور پر تھا، لیکن تفصیل معلوم نہیں تھی۔ اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرتے، ان کے سامنے اپنے اس اجمال کی جب تفصیل آتی تو وہ فوراً اس کی تصدیق کر دیتے۔ اس لیے ان کے سامنے پہلے مرحلے پہ ہی جو بات ہوتی تو آپ اس کی تصدیق کر دیتے، اس لیے کہ اجمالی طور پر پہلے سے ہی، جیسے کسی آدمی کے ذہن میں خیال ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی عملی شکل بنانے میں اسے دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، اور اگر کہیں سے اس کے سامنے عملی شکل آئے تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کی فوراً تصدیق کرتا ہے، اس چیز کو استعمال میں لاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ ایک ایسا تیل رکھنے والا نفس ہے کہ خود روشن ہے، زیتون کا تیل خود روشن ہوتا ہے، اگرچہ آگ نہ بھی لگے، لیکن جب آگ لگ جائے تو نور علی نور، تو نبی کے فیضان سے جب ان کی اس روح کے اوپر نبوت کا نور لگا تو نور علی نور ہو گئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم السباق، آگے آئے گا، شاہ صاحب نے جو درجات بیان کیے ہیں آگے سیاست کے باب میں، سباق یعنی سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، السابقون الاولون جن کے بارے میں کہا گیا ہے مہاجرین کے بارے میں کہ السباق، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس سعادت حقیقیہ کے جو امام ہیں وہ الانبیاء ہیں، بس نبی کے علاوہ اس سعادت حقیقیہ کا دنیا میں کوئی امام نہیں ہوتا، الانبیاء ہے، منہم الانبیاء، انسانوں میں ہے، لیکن اس خلق کے سعادت حقیقیہ کے خلق کے حوالے سے وہ امام ہے۔ یتأتی لہم الخروج الی کمال ھذا الخلق، اس سعادت حقیقیہ کے خلق کے کمال تک پہنچنے کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی ایسی صلاحیت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روکنا چاہے تو وہ نہیں رکتے۔ وَاخْتِيَارِ هَيْئَةٍ مُنَاسِبَةٍ لَهُ، اور اس سعادت حقیقیہ کے حصول سے کی مناسبت سے جو اعمال و افعال ہیں اس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ وَكَيْفِيَةِ تَحْصِيلِ الْفَائِتِ مِنْهُ، اور اس خلق کے فوت ہونے کے راستے کی رکاوٹیں کون کون سی ہیں، اس کی کیفیت اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وَإِبْقَاءِ الْحَاضِرِ، اور ان میں سے جو اعمال و افعال اس وقت موجود ہیں اور اس سے فطرت انسانی ترقی کرتی ہے اس کو وہ باقی رکھتے ہیں۔ وَإِتْمَامِ النَّاقِصِ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَلَا دَعْوَةٍ، اور وہ بغیر کسی امام اور بغیر کسی دعوت کے ان میں جہاں جہاں کمزوریاں نقائص موجود ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل کر کے بالکل ایک مکمل سسٹم اس کا بنا دیتے ہیں۔ طہارت کا ایک مکمل سسٹم بنا دیا، اخبات کا ایک مکمل سسٹم بنا دیا، سماحت کا ایک مکمل نظام بنا دیا، عدالت کا ایک مکمل نظام بنا دیا، یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے۔ فَيَنْتَظِمُ مِنْ جَرَيَانِهِمْ فِي مُقْتَضَىٰ جَبِلَّتِهِمْ، انبیاء علیہم السلام جب یہ سسٹم بناتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ اپنی جبلت کے تقاضے سے کرتے ہیں، خود ان کی جبلت، دنیا کی کوئی طاقت ان کو دھکیل نہیں سکتی، فطری اور جبلی طور تقاضے سے یہ کام کرتے ہیں۔ سنن، اور ایسی سنتیں یہ وضع کرتے ہیں، طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ یتذکرھا الناس، جس کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اور ویتخذونھا دستورا، اور اس کو اپنا دستور اور آئین بنا لیتے ہیں انبیاء کے اس کام کو۔ کیفا، شاہ صاحب نے کہا کہ کیسے یہ انبیاء امام نہیں ہو سکتے، یا کیسے اس خلق کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا زندگی کے عام پیشے، ان کی مثال دی، لما کانت الحدادہ والنجارہ وامثال، شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے مثلا لوہار، لوہا کوٹنے والا، اب لوہا کوٹنے کے لیے لوہے سے چیزیں بنانے والا ایک امام ہوتا ہے، لوگ اس سے سیکھتے ہیں کہ لوہے کی چیزیں کیسے بنیں گی۔
ایسے ہی لکڑی کا فرنیچر بنانے والے بھی کسی استاد سے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، لوگ ان سے کیا ہے سیکھتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کام جو لکڑی اور لوہے کا ہے، اس کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لا یتأتی من جمہور الناس الا بسنن مأثورۃ عن اسلافہم، عام انسانیت، جمہور انسان کو یہ حاصل نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ وہ جو اس شعبے کے بڑے بڑے پرانے لوگ گزرے ہیں ان کی طریقہ کار، ان کے بتلائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ان کی نقل اتارتے ہیں تو ان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر شعبے کے جو ایکسپرٹ نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں ان کی اتباع کرنے سے اگر لوہار اور فرنیچر بنانے والا بنتا ہے تو یہ خلق جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، جس میں کسی محدود زندگی کے لیے چیزیں تیار نہیں کرنی، جس میں اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور موت کے بعد کی طویل سفر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، آگے اگلے مرحلے میں بھی، جنت اور دوزخ کے مراحل میں بھی اس انسان کو کامیاب بنانا ہے، تو اس کے لیے کیوں رہنما کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کیوں امام کی ضرورت نہیں۔ فما ظنک، تیرا کیا خیال ہے بہذہ المطالب الشریفہ التی لا یہتدی الیہا الا الموفقون، کہ یہ شریف اور معزز مطالب و مقاصد کہ عام طور پر اس کی رہنمائی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، جو موفق ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں اسی باب سے یہ بات پتہ چلی، مناسب یہ ہے کہ اسی سے یہ پتہ چلی کہ ان یعلم شدت الحاجت الی الانبیاء علیہم السلام، کہ انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے انبیاء علیہم السلام کی اتباع کی، ان کا علوم کو پہچاننے کی، علوم نبوت کا ادراک کرنے کی، اور وجوب اتباع سننہم، اور ان کی سنتوں اور طریقہ کار کے اتباع کرنے کے فرض ہونے کی، اور والاشتغال باحادیثہم، اور ان کی احادیث اور ان کی بات چیت اور گفتگو میں مشغول ہونے کی۔ اگر بہادروں کی حدیثیں سن کر بہادر بنتا ہے تو حضور کی حدیثیں پڑھ کر کیوں نہیں وہ سعادت حقیقی حاصل کرے گا؟ تو جب دنیا کے باقی شاہ صاحب نے دین کو مکمل طور پر عقلی مثالوں اور تجربات سے بیان کیا کہ جیسے باقی اخلاق جو ہیں اس کے لیے آپ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو کہیں جا کر پڑھتے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو مطالب شریفہ جہاں انسان کی روح اور جسم، ملکیت اور بہیمیت دونوں کی ترقی کا معاملہ ہے دنیا اور آخرت میں، تو وہاں ان انبیاء علیہم السلام کی احادیث، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی سنتیں، ان کا طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کرنا پڑے گا؟ تو شاہ صاحب نے پہلی بات باب میں یہ بیان کی ہے کہ اس استعداد کے اعتبار سے انسانوں کے 4 بنیادی درجے ہیں۔ اب چونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ بیک وقت بہیمیت اور ملکیت کو لے کر چلنا ہے، اور ملکیت کے بہیمیت کو تابع ہونا چاہیے۔ انسان کی عقل کو اس کے وحی الہی کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ نفس کے تابع ہو جائے، خواہشات کے پیچھے عقل دوڑنے لگ جائے۔ تو یہ کام اس کے دنیا میں شاہ صاحب کہتے ہیں طریقے 2 ہیں صرف، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ ان 2 طریقوں کی نشاندہی شاہ صاحب نے اگلے باب میں کی ہے، باب توزع الناس فی کیفیت تحصیل حاضی السعادہ۔ اب تو کہ دوسرے اور تیسرے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی پر تو اب بات نہیں ہو سکتی، کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔ ایسے ہی جو پہلے درجے کا آدمی ہے اس کا بھی اب حقیقی طور پر ہمیں علم نہیں ہو سکتا کہ واقعتاً یہ پیدائشی طور پر کیا ہے، کافر ہے۔ وہ تو نبی کی زندگی میں جن کے بارے میں نبی نے بتا دیا یا قرآن نے بتلا دیا تو پتہ چل گیا۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں اب وہ 2 درجے کے رہ گئے، اور ان میں بھی اکثریت اور جمہور جو ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں جی، کیونکہ وہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ ماشاء اللہ جی، صحابہ، انبیاء یا حواریین یا کوئی اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی زمانے میں کوئی مجدد پیدا ہو جائے تو وہ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوئی صلاحیت ہوگی، ورنہ اب باقی رہ گئے ہیں دوسرے درجے کے انسان کہ جن کے اندر یہ سعادت حقیقیہ کا خلق نہیں تھا، انہوں نے یہ خلق حاصل کرنا ہے۔ تو اس حاصل کرنے کے 2 ممکنہ طریقے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان دونوں ممکنہ طریقوں پر تفصیل سے گفتگو کر کے بتلایا ہے کہ اعلم
ان ھذہ سعادۃ تحصل بوجہین، یہ سعادت اور نیک بختی اور کامیابی جو ہے یہ حاصل کی جا سکتی ہے دو طریقوں سے۔ احدہما، پہلا طریقہ تو یہ ہے، ما ہوا کل انسلاخ عن الطبیعۃ البہیمیہ، کہ ملکیت کو غالب کرنا ہے تو ملکیت کو غالب کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بہیمی طبیعت ہے اس کو سرے سے کیا ہے فنا کر دیا جائے، اس کے حقوق ہی نہ ادا کیے جائیں، نہ اس کو کھانا دیا جائے، نہ شہوات، کیونکہ نفس کو تابع کرنا ہے تو اس طبیعت بہیمیہ کو سرے سے ہی اکھیڑ کر پھینک دیا جائے۔ اور اس کے حصول کے بھی شاہ صاحب نے دو تین طریقے بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وذالک، اور یہ بھی تبھی ممکن ہے کہ ان یتمسک بالحیل الجالبۃ لرکود احکام الطبیعہ وخمود ثورتها، ایسے ہیلے اختیار کیے جائیں، ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس کے ذریعے سے جو انسان کے طبیعی خواہشات اور اس کے احکامات ہیں یا بہیمی تقاضے ہیں وہ بجھ جائیں، نہ اس میں شہوت پیدا ہو، نہ کھانے کی خواہش پیدا ہو، نہ پینے کی خواہش پیدا ہو، نہ کوئی کپڑے کی ہو، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دنیا، نہ لینا نہ دینا، بالکل اللہ لوگ ہو جائے، تو سرے سے طبیعت کے تمام احکامات بجھ جائیں۔ رکود، جیسے آگ بھڑکتی ہوئی ہو، اس میں پانی ڈال دو تو بس وہ بجھ گئی، راکھ بن گئی۔ وخمود ثورتھا، اور اس کی جو بھڑک ہے، اس کے اندر جو طبیعی اور بہیمی بھڑک ہے وہ بھی کیا ہے بالکل ختم ہو جائے۔ وانتفاء لہب علومها وحالاتها، اور بہیمیت کے جتنے بھی علوم ہیں اور اس کے تمام حالات و کیفیات ہیں، ان کے نکلنے والے جتنے بھی شعلے بھڑکتے ہیں وہ بالکل سرے سے بجھا دیے جائیں، مٹی پاؤ، طبیعت کو سرے سے کیا ہے ختم، فنا کر دو۔ اور ایک کام تو یہ کرو، کیونکہ روح جو ہے وہ بہیمیت اور ملکیت کا مجموعہ ہے، تو طبیعت یا بہیمیت کو تو سرے سے کیا ہے فنا کر دو، ایسی ریاضتیں، ایسی مشقتیں اختیار کرو۔ اور دوسرا یہ کہ وَيُقْبِلُ عَلَى التَّوَجُّهِ التَّامِّ إِلَى مَوْرَاءِ الْجِهَاتِ مِنَ الْجَبَرُوتِ، اور بس کسی غار میں، کسی کھو میں، کسی رہبانیت کے مرکز میں بیٹھ کر، کسی علیحدگی اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خیال کی طاقت اور قوت کو مکمل متوجہ کیا جائے، اپنی عقل کی قوت کو ماوراء الجہات، یعنی اس کائنات میں اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چیز سے وراء الورا بنا کر ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے اندر فنا ہو جائے آدمی، بس ہر وقت 24 گھنٹے صرف ادھر ہی متوجہ رہے۔ ایسے ہی وہ قبول النفس لعلوم مفارقۃ عن الزمان والمکان بالکلیہ، اس کائنات کے اندر جتنا آدمی عقل کو دوڑاتا ہے تو آخری درجے پر دو چیزیں آتی ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان۔ ہر فلسفی عقل مند جہاں تک بھی دوڑا تو اس کی دوڑ یہاں آ کر رک جاتی ہے کہ وہ زمانے سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ مکان سے اوپر نہیں جا سکتا۔ مکان اور زمان کا احساس، ٹائم اینڈ اسپیس اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو ایسے علوم کی طرف متوجہ کرے جو زمان و مکان کے دائرے سے وراء الورا۔ اسی طریقے سے وَلَذَّاتٍ مُبَايَنَةٍ لِلَّذَّاتِ الْمَأْلُوفَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، ایسی لذتیں جو انسان کو عقل کو عالم جبروت کے ساتھ تعلق جوڑنے سے حاصل ہوتی ہیں، وہ لذات حاصل کرے، اور وہ تمام لذات جو بہیمیت یا کسی بھی اس دنیا کے کسی دائرے سے یا کائنات کے کسی دائرے سے متعلق ہیں وہ لذات سرے سے چھوڑ دے۔ حتیٰ یسیر اللہ یخالط الناس، وہ لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے غاروں کھوؤں میں اوپر جا کر کیا ہے رہے، اور اس کے اندر جس میں لوگ رغبت کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں کوئی رغبت اس کے لیے نہ ہو۔ اس لیے بعض صوفیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ میرے سامنے پتھر ہو، پانی ہو، کھانا ہو، روٹی ہو، لڑکی ہو، میرے نزدیک سب برابر ہے۔ یعنی وہ ایسے خیال کو پختہ کر دیا کہ ان کے اندر
نہ کھانا خواہش پیدا کرتا ہے، نہ پانی خواہش پیدا کرتا ہے، نہ کوئی لڑکی کوئی خواہش پیدا کرتی ہے، نہ کوئی اور چیز۔ ان کے لیے ساری چیزیں پتھر وتھر ہر چیز برابر۔ تو اس درجے میں پہنچ گئے۔ ولا یرہب مما یرہبون، اور نہ اسے کوئی خوف ہو جس سے عام طور پر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور وَيَكُونُ مِنْهُمْ عَلَىٰ طَرْفٍ شَاسِعٍ وَسُقْعٍ بَعِيدٍ، اور وہ ساری دنیا ترک کر کے ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے جو دور دراز ہو، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر ہو، دور دراز جنگلوں میں کیا ہے، سُقْعٍ بَعِيدٍ، وہاں رہتا ہو، دور کے علاقے میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الَّذِي، یہ طریقہ حقیقی سعادت حاصل کرنے کا ان لوگوں کا ہے، یروبہ المتألہون من الحکماء والمجذوبون من الصوفیاء، وہ لوگ جو اپنے آپ کو الہیات یا ذات باری تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں لیکن من الحکماء میں سے ہیں، سائنسدانوں فلسفیوں میں سے ہیں، فلسفی دماغ لوگ جو ہیں جن کو فلسفے کی زبان میں، فلسفے کی تقسیم میں اشراقیین کہا جاتا ہے۔ تو وہ اشراقیین جو ہیں، جو حکماء میں سے متألہون ہیں، وہ ان کا طریقہ ہے یہ، یا صوفیہ میں سے جو حقیقی مجذوب ہیں، حقیقی طور پر مجذوب ہیں، ان کی بہیمیت بڑی ہی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے اور ملکیت بڑی عالیہ ہوتی ہے، اور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے حقیقی طور پر ان کو اپنی طرف جب کھینچا جاتا ہے تو وہ بس اسی کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو، یعنی حکماء اور صوفیاء کے دو طریقے زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اس طریقۂ کار کو اختیار کرتے ہیں۔ فَوَصَلَ بَعْضُهُمْ غَایَةَ مُدَاهَا، بعض ان میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا قلندر ہوتا ہے جو اپنے اس مطمع نظر کو حاصل کر پاتا ہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ مجذوب جو ہے نا، جن کو قلندر بھی کہتے ہیں، تو یہ قلندر دنیا میں صرف 1.5 ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قلندر 1.5 ہے۔ ایک رابعہ بصریہ وہ آدھی ہے، عورت ہے، اور ایک کیا ہے، ابو علی قلندر ہے، بس باقی سارے مجذوب کے نام پر جذب کی شکل بنا کر بیٹھے میں۔ شاہ صاحب نے بھی کہا وَيَبْقَى بَقِيَ آخَرُونَ مُشْتَاقِينَ لَهَا، باقی ایسے مجذوب ہیں کہ جو شوق تو رکھتے ہیں، اپنی نظریں تو ٹکائے ہوئے ہیں، لیکن متکلفین لمحاکات ہیئتھا، وہ محض تصنع اور بناوٹ سے ایسے مجذوبوں کی نقل اتارتے ہیں، حقیقت میں وہ مجذوب نہیں ہیں۔ بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے علمی دنیا کی تقسیم ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ پیچھے شاہ صاحب نے گفتگو کی تھی حجت اللہ میں کہ انسان کے اندر 2 طاقتیں اور قوتیں ہیں، ایک قوت عقلیہ اور ایک قوت عملیہ، ایک قوت علمیہ یا عقلیہ اور دوسری قوت عملیہ۔ ان 2 راستوں سے انسان سفر کرتا ہے، کسی بھی خلق کو حاصل کرنے کے لیے ان 2 راستوں سے سفر کرتا ہے۔ جس کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے وہ قوائے علمیہ اور عقلیہ کو استعمال میں لاتا ہے، اور جس کے اندر بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ ہوتی ہے اور وہ راستے پر چلنا چاہے تو وہ اپنی قوت عملیہ کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ جو انسان میں 2 قوتیں ہیں، تو حقائق کائنات کی معرفت کے حصول کے لیے لوگ قوت نظریہ بھی استعمال میں لاتے ہیں اور قوت عملیہ کو بھی استعمال میں لاتے رہے ہیں۔ اب دنیا کے تمام ملتوں اور فلسفوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کامیاب وہ ہے جو اپنی قوت علمیہ اور عملیہ کو ترقی دے، اس کی عملی قوت اعلیٰ ترین درجے کی ہو اور اس کی علمی اور عقلی قوت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہو۔ یہ دنیا کے ہر فلسفے، ہر مذہب، ہر سسٹم میں یہ بات متفق علیہ ہے، اور اس بات پر بھی متفق ہے کہ جس کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ اعلیٰ ترین درجے کی ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل جاتی ہے ان کے خیال کے مطابق۔ اب جب عقل کوشش کرتی ہے تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ کار اور دائرہ ہے۔ عقل والے لوگ جب سفر طے کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ استدلال اور غور و فکر کا ہوتا ہے، یعنی جس کو منطق میں کہتے ہیں
مجہول کو معلوم کرتے ہیں معلوم کے ذریعے سے۔ ایک عقلی مقدمہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اور اس کو جب دوسرے مقدمے سے جوڑتے ہیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے تو آپ نے ایک مجہول چیز کا علم حاصل کر لیا۔ تو غور و فکر اور نظر آپ کی عقل دوڑتی ہے، اور عقل کے دوڑنے، تجربے، مشاہدات اور اس کے ذریعے سے انسان آگے سفر کرتا ہے۔ یہ استدلالی طریقہ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدلال، تجربات، مشاہدات، اور وہ بھی کس سے؟ عقل سے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے، جو قوت عملیہ کو بہتر کرنے کا ہوتا ہے، وہ مجاہدات اور عملی مشقوں کا ہوتا ہے۔ جب انسان عملی مشقیں اختیار کرتا ہے، جتنی دفعہ کرے گا ایک کام کو عملاً، تو اتنی اس کے اندر قوت عملیہ کیا ہوگی؟ ترقی یافتہ ہوگی۔ جیسے جتنی زیادہ عقل اور دماغ استعمال کرے گا تو انسان کا دماغ اور عقل کیا بڑھے گی، ایسے ہی جتنا انسان کوئی عمل کرے گا اتنا ہی اس کے اندر عملی طاقت اور صلاحیت جو ہے وہ کیا ہے؟ مہارت زیادہ بڑھے گی۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ اب جو پہلا طریقہ ہے نا، جو نظر و استدلال سے کائنات کے حقائق کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے پھر آگے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ اگر وہ انبیاء میں سے کسی ملت کی اتباع کرتا ہے، پہلا طریقہ، اگر وہ یعنی عقل دوڑاتا ہے، استدلالات کی دنیا میں اپنی عقل بڑھاتا ہے اور اس راستے پر وہ چل رہا ہے، اگر وہ کسی ملت کی اتباع کر رہا ہے، ابراہیمی ملت کی، اسماعیلی ملت کی، عیسوی کی، موسوی کی یا محمدی کسی ملت کی اتباع کرتا ہے، تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے متکلمون۔ عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن ملت کے بنیادی اصولوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، مثلا قرآن کو بنیاد مانیں گے، حضور کی بات کو بنیاد مانیں گے، اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عقل و استدلال استعمال کریں گے۔ یا جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کو بنیاد بنا کر اس کے اندر گفتگو کریں گے، تو ان کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں، ایسے فلسفیوں کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے متکلمین جی۔ اور اگر وہ کسی ملت کی اتباع نہیں کر رہے تو ان کو کہا جاتا ہے الحکماء، سائنسدان، حکماء، حکیم، اور المشائیون۔ یہ مشائین کی بات آگے آ رہی ہے تو پھر سمجھائیں گے۔ تو مشائین جو ہے حکماء وہ ہیں، اور جیسے ارسطو اور اس کی جتنے بھی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی ملت نبوی کے تابع نہیں تھے، انہوں نے اس کے بغیر اپنی عقل و نظر کو اور استدلالات کو، منطق اور فلسفے کو استعمال میں لا کر اپنی عقل کی بڑھوتری کے لیے طریقہ کار اختیار کیا۔ غیر مسلموں میں یعنی اسلام کی آمد سے پہلے ارسطو اس کا موجد اول یا بابائے آدم کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر دو آدمی ہیں حکمائے مشائین میں سے، ایک ابو علی سینا اور ایک ابو نصر فارابی۔ یہ دو آدمی بنیادی طور پر مسلمانوں میں سے ہیں جو حکمائے مشائون کہتے ہیں، ان کو مشائیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرے نقطۂ نظر سے چلتے ہیں، یعنی جو عملی طور پر ریاضتیں اور مجاہدات کی شکل میں معرفت حقائق حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی بہیمیت مضبوط ہوتی ہے تو اپنی ان میں قوت عملیہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، تو اپنی عملی قوت کو استعمال میں لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی شریعت کے تابع ہوں تو ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کہلاتے ہیں، صوفیہ المتشرعون، کہ وہ شریعت کی پابندی کے اندر رہتے ہوئے تصوف کے عبور سے گزرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو ان کو حکماء الاشراقیون کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی شریعت کے تابع نہیں ہیں تو ان کو الحکماء الاشراقیون کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنی عملی قوت کو مسلسل مہارت اور تمام چیزوں سے گزارنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ریاضت اور مجاہدوں سے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے مثلا اس کا جو بابا آدم ہے، اشراقی جو فلسفہ ہے، یہ افلاطون ہے۔ عجیب بات ہے، حکماء اشراقیون کا ابا جان افلاطون ہے، اور افلاطون کا شاگرد ارسطو جو ہے وہ حکماء مشائیون کا کیا ہے۔ اور مسلمانوں میں اگر آئیں تو یہ حکماء اشراقیین میں اشراقیہ کا امام جو ہے حضرت شیخ شہاب الدین مقتول ہے، جن کو حکومتوں نے اور قاضیوں نے فتوے دے کر کیا شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس لیے شہاب الدین المقتول انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہے اصطلاح کی، کیونکہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے حکماء کا لفظ، تو یہاں حکماء سے مراد اشراقیون ہیں،
اور وہ مجذوبون من الصوفیہ، صوفیہ میں سے جو مجذوب لوگ ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تو یہ انسان کی قوت عقلیہ اور عملیہ کی پھر دو دو نیچے شاخیں بن گئیں۔ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں وہ الگ سے ان کے لیے شناخت ہے متکلمون اور صوفیہ، اور جو کسی انبیاء کی نبی کی بات نہیں مانتے، اپنے تجربات اور مشاہدات سے چلتے ہیں، وہ حکمائے مشائیون اور حکماء اشراقیہ۔ پھر یہ بات بھی آگے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو مشائین اور اشراقیین کا فرق ہے، یہ بھی دراصل افلاطون ان کا اصل میں تو ابا ہے، اور افلاطون کے شاگردوں کی 3 قسمیں ہیں۔ افلاطون کے شاگردوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی اشراقیون ہیں۔ اشراقیون وہ ہیں جو تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر اپنی عقل کی تختی پر جدوجہد اور عملی جدوجہد اور کردار کے نتیجے میں ان کی عقل پر جو عکس پڑتا ہے، اشراق مشرق سے ہے، تو سورج کا جو عکس پڑا تو مجاہدے کے نتیجے میں جب انسان میں ایک مہارت آتی ہے تو وہ مہارت منقش ہوتی ہے انسان کی عقل پر، تو اس عقل کی تختی پر جب تختی روشن ہوتی ہے تو اس کو اشراقیون کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں افلاطون کے شاگرد جو اشراقی طور پر حکمت کے انوار افلاطون کے نفس سے یعنی روح سے انہوں نے اخذ کیے۔ افلاطون میں جو افلاطونیت تھی اس کی روح سے ان کی عقل پر اس کا علم منتقل ہوا، تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ ہم اشراقیون ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک اور طبقہ ہے افلاطون کے شاگردوں کا جن کو رواقیون کہا جاتا ہے، رواقیہ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب افلاطون پڑھاتا تھا نا اپنے مدرسے میں، جہاں وہ درس تدریس کا کام کرتا تھا، تو اس کی مجلس میں وہ حاضر ہوتے تھے، اور وہاں اس رواق میں، رواق کہتے ہیں اس مدرسے، اس زمانے میں رواق کی اصطلاح مدرسے کے لیے تھی، مکتب کے لیے تھی، تو وہ رواق یا اوطاق بدل گیا آج کل، ڈیرا شیرا اپنا جو بھی اس کا مکان تھا، تو وہ مجلسی لوگ تھے۔ مجلس میں بیٹھ کر جو وہ علم بولتا تھا تو وہ علم جو ہے وہ سیکھتے تھے، اس لیے ان کو رواقیہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے اور ہاتھوں کے اشارے یا جو وہ اسکرین پر جو کچھ بتاتا اور چیزیں بیان کرتا تھا وہ اس سے وہ ان کو رواقیون کہا جاتا ہے۔ تیسرا ایک اور طبقہ بھی افلاطون کے شاگردوں کا ہے، وہ ہے مشائون۔ یہ مشائون وہ لوگ ہیں کہ جب وہ افلاطون تحقیق و تفتیش کے لیے باہر نکلتا تھا نا، کہ مثلا علم طب دریافت کیا، ایسے سائنسی حقائق یا سیارات فلکیات کا نظام جو ہے اس پر اس نے چیزیں لکھیں، تو جب وہ باہر نکل کر تجربات و مشاہدات کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ پیدل چلتے تھے۔ مشاء اسے کہتے ہیں جو پیدل چلنے والا ہے، تو وہ خود بھی کیا ہے، ظاہر ہے کہ جو سائنسدان تجربہ کرنے والا ہے وہ کوئی تیز رفتار گاڑی پر تو مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ بھی پیدل چلتا ہے، ہر جڑی بوٹی کو سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے۔ تو جب وہ سفر پر چلتا تھا تو وہ بھی سفر میں ساتھ چلتے تھے، تو انہوں نے جو سفری مشاہدات تھے وہ سب کے سب انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو سفری مشاہدات ہوتے ہیں یہاں عقل کا استعمال کم ہوتا ہے، جو کچھ خارج میں نتائج تجربات اور مشاہدات سے آئے ہیں ان کی روشنی میں وہ کیا ہے، علوم مرتب اور مدون کرتے ہیں۔ وہ محض عقلی اور خیالی علوم نہیں ہوتے بلکہ وہ تجرباتی اور مشاہداتی یا یوں کہہ لیجئے کہ مادی اور طبعی قوانین ہوتے ہیں۔ جو طبیعیات کے ماہرین ہیں وہ مشائون کہلاتے ہیں۔ تو افلاطون کے یہ جو 2 گروہ، رواقیین تو بیچارے کچھ ہی عرصہ چلے، جب اس کی مجلس ختم ہو گئی، افلاطون دنیا سے گیا، تو رواقیہ کے کوئی بچے کھچے لوگ تھوڑے بہت رہ گئے، لیکن یہ 2 مکتب فکر جو ہے یہ آخر تک چلتے رہے، اور جب مسلمانوں میں فلسفہ یونان منتقل ہوا تو مشائون اور اشراقیون کے 2 گروپ جو ہے، ایک طرف شیخ شہاب الدین مقتول کا اور ایک طرف ابو علی سینا اور فارابی کا، یہ یہاں آ گیا۔ تو یہاں جو شاہ صاحب نے اوپر استعمال کیا لفظ الذین یرومہ المتألہون من الحکماء، حکماء میں سے جو الہیات کے ماہرین یا الہیات کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، تو چونکہ یہ جو مشائین ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہاں جی، یہ وہ کہتے تھے کہ وہی عقل اول اور وہ جو فلسفے کی ساری منطقی بحث ہے، کیونکہ وہ انہوں نے نیچے سے اوپر کا سفر کرنا ہے۔ اور یہ اشراقیون جو ہے چونکہ عقل کا استعمال کرتے تھے اور افلاطون کے نفس سے انہوں نے چیزیں حاصل کی یا اشراق ان کے اوپر ہوا، تو الہیات کے اپنے آپ کو ماہر کہتے تھے۔ تو حکماء میں سے جو اشراقیون ہیں اور ایسے المجذوبون من الصوفیہ ہیں، وہ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں۔
شاہ صاحب کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہیمیت کو سرے سے فنا کرنے کے بجائے، بہیمیت کو تباہ و برباد کرنے کے بجائے بہیمیت کی اصلاح کر لی جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے بہیمیت کے درمیان اور ملکیت کے درمیان۔ کل اصلاحی للبہیمیہ، بہیمیت کی اصلاح کا گویا کے طریقہ ہے، والاقامہ لعوجہا، اس کے اندر جو کجی ہے، اس کے اندر جو خرابی ہے، جو نفسانی خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہیں، اس کی اس کجی کو درست کر دیا جائے، لیکن مع بقاء اصلہا، اصل طبیعت کو برقرار اور بہیمیت برقرار رہے گی۔ اس کو فنا کرنا، اپنی جنسی خواہشات کو سرے سے کاٹ کر پھینک دینا، کھانا پینا سرے سے مفقود کر دینا نہیں، بہیمیت کی توانائی اور طاقت اور اس کی ضرورتیں اور تقاضے بھی باقی رہیں، لیکن اصلاح کر دی جائے، اس کی کجیاں دور کر دی جائیں۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان یسعی فی محاکات البہیمیہ ما عند النفس النطقیہ، کہ انسان کی جو بہیمیت ہے یہ نقل اتارے اپنے نفس ناطقہ یا ملکی روح کے اعمال و افعال کی، اس کی جب نقل اتارے گی، اس کی حکایت کرے گی، کیسے؟ بافعال، روح ملکی جو افعال متعین کرے اس کی نقل اتارے، وہیئات، اور اس کی جو حیت اور شکل و صورت ہے اس کا اختیار کرے۔ ملکی روح جن اذکار کا تقاضا کرتی ہے وہ بہیمیت ان کو اپنائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان ایک کمپرومائز ہو جائے گا، ملکیت تھوڑی سی نیچے اتر آئے گی، وہ خالص جبروت کی طرف متوجہ ہونے والا عمل نہیں مانگے گی، اور بہیمیت خالص جانور یا حیوانیت کی طرف جانے کا تقاضا نہیں کرے گی۔ ان دونوں کے ملاپ سے جو نوع انسانی کا انسانی معیار ہے وہ برقرار رہے گا، ارتفاقات بھی ساتھ چلتے رہیں اور اخلاق بھی ساتھ چلتے رہیں، دونوں کا کمبینیشن ہو، یہ سعادت حقیقیہ کا دوسرا طریقہ کار ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال سمجھو، ایسے ہی ہے جیسے ما یحاکی الاخرس اقوال الناس باشارتہ، جیسے گونگا آدمی ہے، تو گونگا آدمی، ہاں جی، آخر گونگے آدمی کو کوئی بھوک پیاس کوئی چیزوں کی ضرورت ہے نا، تو یہ ہماری بہیمیت یوں سمجھ لو کہ جیسے گونگی ہے، ملکیت کے مقابلے میں علوم اور عقل اور باقی امور کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے گونگا ہوتا ہے۔ اب گونگا کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ ہاں جی ہاتھوں کے اشارے سے، منہ کی بناوٹ سے، ہاں جی طرح طرح سے، کسی انگلی کے اس طرح کرنے سے وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنا مطلب سمجھاتا ہے، جس سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بول رہا ہے۔ خاص طور پر جو گونگوں کی زبان بولنے اور پڑھنے والے یا اس کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اب تو باقاعدہ سکول بن گئے، تو ان کو وہ حرکات و سکنات سکھلائی جاتی ہیں، کوئی زبان سے تو بول نہیں سکتے بیچارے، تو باقی جسم کے اعضاء کے طور مروڑ سے وہ اپنا مطلب سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس ہے، فلانا کام ہے، فلانا کام۔ یا شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی، جیسے وہ المصور جس پر نفسانی احوال طاری ہوتے ہیں، من الوجل والخجل بہیئات مبصرۃ، کہ جس آدمی کے اوپر مثلا شرمندگی کی حالت طاری ہوتی ہے، تو جب اس کی روح میں شرمندگی ہوتی ہے تو اس کے جسم پر بھی شرمندگی کی سی کیفیت، چہرہ شرمندہ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، یا کوئی خوف کی سی حالت اس کے اوپر طاری ہو تو خوف کی حالت اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے، جس سے آدمی دیکھ لیتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کی کیفیت بتلا دیتی ہے کہ بھئی یہ کوئی ہاں جی کسی مشق میں مبتلا ہے، کسی بیچارہ غم میں مبتلا ہے، اس کی غمگین حالت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یجدھا متعانقۃ متشابکۃ ما تلک الاحوال، ان احوال سے وہ ہاں جی مل کر آپ اس کی شکل و صورت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ یا شاہ صاحب نے ایک تیسری مثال بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے دی کہ جیسے سکلا تفجعھا بکلمات و ترجیعات، پرانے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جب مرتے تھے تو رونے والیاں جن کو نائحہ کہا جاتا ہے وہ آتی ہیں۔ اب گھر والوں کو رونا آئے نہ آئے لیکن وہ ایسی بین باندھتی ہیں اور ایسے لے اٹھاتی ہیں کہ جو بھی سنتا ہے وہ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو اور جناب رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، تو مصنوعی طور پر رلانے کا کام کرتی ہے۔ تو اب وہ سکلا جب نقل اتارتی ہے اور وہ جب رونے کا بین بجاتی ہے
تو سارے جن کے اوپر کوئی کیفیت اندر نہیں تھی رونے کی، وہ اسی وقت رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے سکلا کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں یا مصور کے حالات دوسروں کو ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بہیمیت جو ہے یہ خود اس سکلا کی طرح ہے یا اس مصور کی طرح ہے یا اس گونگے کی طرح ہے جس کو ان مختلف حالات و واقعات کے ذریعے سے وہ ملکیت کی چیزیں اس کو سکھائی جا سکتی ہیں۔ اب ممکنہ طریقہ جو ہے وہ دو ہی ہے کامیابی کے، بہیمیت کو سرے سے فنا کرنا اور بہیمیت کو سرے سے فنا کر کے ملکیت لانا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تخیلاتی طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور وہ بالکل نہیں کھاتا نہ پیتا نہ کوئی یعنی طبی ضرورت پوری کرتا تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ پھر بھی اس کو اپنی بہیمیت کے لیے چاہے مہینے بعد ہی کوئی رزق کھانا پڑے یا 10 دن بعد کھانا پڑے تو کھانا تو پڑتا ہے نا، اس کو اپنے اس کھانے کی یا پینے کی تقاضا تو پورا کرنا پڑتا ہے، کپڑا تو پہننا پڑتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اس کسی غار اور کسی جھونپڑے کی ضرورت تو پیش آتی ہے۔ تو ایسا عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور اس کی بہیمیت سرے سے کیا ہے فنا ہو جائے، ایسی مکمل فنا دنیا میں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو عقلی طور پر یہ بات ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ملکیت ہو، روح ہوگی تو وہ اس دنیا میں تو نہیں ہوگی نا، وہ تو کہیں اور جائے گی۔ اور جب اس دنیا کے اندر جسم اور روح دونوں کا ملاپ ہے اور بہیمیت اور ملکیت دونوں کا آپس میں کیا ہے ایک دوسرے سے تعلق ہے، تو عقلی اور فطری طور پر درست راستہ بنتا ہے کامیابی اور سعادت کا، وہ دوسرا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مَبْنَى التَّدْبِيرِ الْإِلَٰهِ فِي الْعَالَمِ، پورے عالم میں اللہ کا جو نظام جاری ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ الاقرب فالاقرب، جس زمانے میں جو چیز زیادہ قریب اور زیادہ اچھے اور مفید نتائج دے اسے اختیار کیا جائے، والاسہل فالاسہل، جس میں زیادہ سہولت ہو انسانیت کے لیے تو اسے اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کی تدبیر کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ النظر الی اصلاح ما یجری مجرا جملۃ افراد النوع دون الشاذ والفاذ، اور اللہ کی نظر اس کامیاب انسان کو بنانے کے لیے اور اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ تمام انسانوں کے لیے اس پر چلنا آسان ہو، نہ یہ کہ کوئی انفرادی طور پر الا ماشاء اللہ 1-2 آدمی یہ کام کر سکیں۔ قوانین اور ضابطے یا شریعت اور سسٹم وہ اکثریت انسانیت کے لیے بنائے جاتے ہیں، منفرد خصوصیات کے افراد کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ تو یہ جو بہیمیت کو سرے سے فنا کرنے کا کام ہے یہ الا ماشاء اللہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو مجاہدہ برداشت کر سکتے ہیں۔ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے بلکہ 40 دن تک الٹے لٹکے رہے، کیونکہ ان کی بہیمیت یا ان کی طاقت اور قوت اور ان کی ملکیت اتنے اونچے درجے کی تھی کہ انہوں نے اگر وہ مراقبہ کیا یا مجاہدہ کیا تو ان کو کیا ہے ان کی بہیمیت کا کنٹرول یا اعتدال اسی سے پیدا ہوا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال جنگلوں کے اندر شیروں اور سانپوں کے اندر تنہائی کے اندر گزارے، تو یہ 12 سال گزارنا عبد القادر جیلانی کا ہی کام تھا نا، کوئی اور آدمی قادری نسبت سے کہے گا کہ میں بھی اب یہ نقل اتاروں گا تو کہیں نہ کہیں کسی شعر کا لقمہ بن جائے گا۔ تو بات یہ کہ وہ الا ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قانون وہ ہوتا ہے، شریعت وہ ہوتی ہے، سسٹم وہ ہوتا ہے جو تمام نوع انسانیت کے لیے اس پر چلنا ممکن اور آسان ہو۔ وَإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدَّارَيْن، اور اللہ کا اس بات پر بھی نظام موجود ہے کہ دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحتیں قائم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سرے سے مصلحت ختم کر دی جائے اور صرف آخرت نہیں، مصالح الدارین، دونوں گھروں کا دونوں جگہوں پر رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کی مصلحتیں موجود قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ اور من غیر ان ينخرم نظام الشیء منہما، اور یہ بھی اللہ کی تدبیر اور نظام میں ضروری ہے کہ جو چیز پیدا کر دی گئی ہے اس پیدا کیے ہوئے سسٹم کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بہیمیت اور ملکیت کے ملاپ کے ساتھ یہ روح پیدا کی گئی ہے تو اب سرے سے بہیمیت کو توڑ کر ختم کر دینا تو یہ تو ایک مخلوق کو فنا کرنا ہے، اور مخلوق فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ کی تدبیر کی بنیاد تھی تو اقتضا لطف اللہ ورحمتہ، اللہ کی لطف اور رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے سب سے پہلے رسول بھیجے۔
اس سعادت حقیقیہ کے حصول کے لیے ائمہ بھیجے، اور وہ بالذات ذاتی اور پہلے درجے میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں دوسرے طریقے کے لیے، پہلے طریقے کے لیے راہب بنانے کے لیے نہیں آتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، عیسائیوں میں بھی رہبانیت آئی تو قرآن کہتا ہے وَالرَّهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت خود گھڑ لی تھی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام اولاً و بالذات دوسرا طریقہ جو ہے کہ جس میں ملکیت اور بہیمیت کے درمیان اعتدال پیدا کیا جائے، اس کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اسی بات پر ابھارتے ہیں۔ ہاں البتہ انبیاء علیہ السلام جو پہلا طریقہ ہے عالم جبروت کی طرف متوجہ ہونے کا، اس کی طرف کچھ لازمی اشارات اور کچھ ضمنی اشارات و تلویحات کرتے ہیں، لا غیر الا ماشاء اللہ، اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ جو صاحب استعداد ہو، جو ان میں سے اونچے درجے کا ہو، تو وہ ان اشارات سے خود بخود ہی اپنی عقل کو دوڑائے گا تو اس کو سفر کرنے میں آسانی رہے گی اپنی استعداد کے مطابق۔ اس دوسرے راستے کو دنیا میں انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، تو اسی کو کہا وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہی اللہ کی سب سے بڑی حجت اور دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دوسرے طریقے کے لیے بھیجا ہے، پہلے طریقے کے لیے ان کی بعثت نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ صرف انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے جن میں تجاذب ہو، جن میں تجاذب ہو کہ اللہ ان کی روح کو اپنی طرف کھینچ لے، اور ہر انسان کی روح ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنی طرف کھینچے۔ ایسے مجذوب اسے کہتے ہیں جس کو کھینچ لیا گیا ہو، وہ مراد الہی ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور یہ وہبی ہوتا ہے، یہ کسبی نہیں ہوتا۔ اور وہ قلیل ماہم، اور وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بالریاضات شاقۃ، بڑی مشقت انگیز ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ تفرق قوی، مکمل طور پر اس کو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اور وہ قلیل من یفعلھا، بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کا وقت صرف اسی کام کے لیے فارغ ہو کہ وہ اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں اور بڑی بڑی مصیبت اور مشقتوں والی ریاضتیں کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ہو۔ ہاں وَلَا تَتِمُّ إِلَّا بِتَقْدِيمِ جُمْلَةٍ صَالِحَةٍ مِّنَ الثَّانِيَةِ، اور پھر یہ مجذوب لوگ بھی پہلے طریقے کے مطابق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ دوسرے طریقے کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی بہیمیت کو کھانے پینے اور گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کسی مکان کو استعمال کرنے کا کام نہ کریں۔ تو جب بہیمیت کا استعمال ہے ہی بقا کے لیے، تو تھوڑا استعمال کیا اور زیادہ استعمال کیا ہے، تو کیوں نہ اس بہیمیت کی اصلاح کر لی جائے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آدمی پہلے طریقہ کار کو اختیار کرے تو پھر دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کے ارتفاقات تباہ ہو جائیں گے۔ ایسے آدمی کی جو غار و خوہ میں بیٹھا ہوا، جس نے نہ شادی کی، نہ بچے، نہ لینا دینا، اس کی نسل چلے گی، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی ارتفاق کا بوجھ ہوگا، نہ کھانے پینے کی کوئی مصیبت ہوگی، نہ لینا نہ دینا، پتے کھا کے بے شک گزارا کرے، لیکن بس سٹاپ ہو گیا، ان شانیہ کا هو الابتر، اس کا سلسلہ تو کیا ہو گیا، سرے سے ختم ہو گیا۔ تو ایک تو دنیا میں ارتفاقات کی اصلاح کی کامیابی سے وہ محروم رہ گیا، اور وہ اصلاح النفس للآخرہ، اور جب یہ نہیں ہے تو آخرت کے نفس سے بھی کیا ہے، آخرت کی کامیابی سے بھی رہ گیا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی نقل اٹھا کر بیٹھا ہوتا ہے مجذوبوں کی طرح مراقبے میں، یا آج کل یہ عرسوں کے موقع پہ لوگ دھمال ڈالتے ہیں کہ جذب طاری ہو گیا، ذرا اس مجذوب کو جو ناچ رہا ہو ذرا سوئی چبو کے دیکھو، سارا جذب غائب، فوراً چیخ مارے گا۔ جذب والے کو تو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ جذب کی حالت ہے۔ تو یہ جو بتکلف جذب کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آخرت کے بھی ناکارہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہنچے تو ہے نہیں، تو ویسے ہی کہتے ہیں پہنچی سرکار۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَوْ أَخَذَ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ،
اور اگر دنیا کے اکثر لوگ پہلا طریقہ اختیار کر لیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے بسترے اٹھا کے نکل جائیں، سارے کے سارے اٹھا کر کے خانقاہوں اور کھوہوں کے اندر بیٹھ جائیں، کھونوں کھدروں میں بیٹھ جائیں، ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کریں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں خریبت الدنیا، دنیا تو خراب ہو گئی نا۔ حالانکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں باتیں موجود تھیں۔ ولو کلفوا بہا، اور اگر ان تمام جمہور انسانوں کو اس بات کا مکلف بنا دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے محال بات کا کسی کو پابند بنانا، جو کام کر نہیں سکتے اس کا ان کو پابند بنانا۔ لأن الارتفاقات، اس لیے کہ ارتفاقات کی بحث میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ صارت کالجبلہ، یہ فطری حالت ہے، ارتفاقات کو آپ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا ارتفاقات کے بارے میں کہ بمنزلۃ القلب من جسد الانسان، جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے ایسے ہی ارتفاقات کی کیفیت ہے، دل ختم ہو جائے تو انسان رہتا ہے، تو جب نہ کھائیں گے نہ پئیں گے نہ باقی کام کاج کریں گے تو دل کہاں رہا، جب دل نہیں رہا تو ترقی کیا ہوئی؟ تو اس لیے پہلا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں تک دوسرے طریقے کا معاملہ ہے تو انما ائمتھا المفہمون، اس کے جو امام ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ مفہمون کی 7 قسمیں آئیں گی، شاہ صاحب آگے سیاست ملیہ کی بحث میں بات کریں گے، تو مفہمون جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھدار لوگ جو بہیمیت اور ملکیت کے درمیان اعتدال اور اصلاح پیدا کرنے کی سمجھ اور عقل رکھتے ہیں کہ دونوں میں بیلنس کر کے کیسے چلنا ہے، صرف بہیمیت کی طرف نہیں چلے جانا اور صرف ملکیت کی طرف نہیں چلے جانا، بلکہ دونوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ تو جو اس کے سمجھدار لوگ ہوں گے وہی امام ہوں گے نا۔ ایسے ہی ذو اصطلاح، اور وہ لوگ ہوں گے امام جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تصالح ہو۔ پیچھے والی بحث کو یاد رکھیے جہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ملکیت اور بہیمیت کے ملاپ کی 2 شکلیں ہیں، ایک تجاذب اور ایک تصالح۔ تو جس ملکیت اور بہیمیت میں تصالح ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، تو ان ذو اصطلاح والے جو لوگ ہیں وہی ملکیت کو ملکیت کا حق دیتے ہیں اور بہیمیت کو بہیمیت کا حق دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس کے امام وہ لوگ ہوتے ہیں وَهُمُ الْقَائِمُونَ بِرِیَاسَةِ الدِّینِ وَالدُّنْیَا مَعًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی حکمرانی بھی قائم کرتے ہیں اور دنیا کی ریاست اور حکمرانی بھی قائم کرتے ہیں۔ القائمون بریاست الدین والدنیا معا، اکٹھے، یہ نہیں ہے کہ صرف دین لے لیا اور دنیا چھوڑ دی، یا دنیا میں لگے اور دین چھوڑ دیا، نہیں، دونوں اکٹھے قائم کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، اور ایسے لوگوں کی، ایسے انبیاء ہی کی دعوت ہی المقبولہ، وہی مقبول ہوتی ہے، اور انہی کا طریقہ کار کی اتباع کی جاتی ہے۔ سنتہم ہی المتبعہ، اور وینحصر فیہا کمال المستحلحین من السابقین واصحاب الیمین، اور پھر اسی کے اندر تمام ان لوگوں کی جن کی روحوں میں تصالح پایا جاتا ہے، ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے سابقین الاولین ہوں یا اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہونا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہم اکثر الناس وجوداً، اور یہ لوگ اپنے وجود کے اعتبار سے اکثریت رکھتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں ہر ذہین اور ہر غبی آدمی بھی کام کر سکتا ہے۔ یتمکن منہا الذکی والغبی، ذہین بھی ہو اور غبی اور کمزور بھی ہو ذہنی طور پر، والمشتغل والفارغ، جو کاموں میں مشغول ہے وہ بھی اور جو کاموں سے فارغ ہے۔ اب مثلاً 5 وقت کی نماز رکھی ہے تو مشغول بھی پڑھ سکتا ہے اور فارغ بھی پڑھ سکتا ہے، ذہین بھی پڑھ سکتا ہے، غبی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ولا حرج فیہا، اور اس میں کوئی حرج کی بات، باقی اوقات میں اپنا کاروبار کریں، تجارت کریں، باقی کام کاج کریں اور نماز کے وقت میں نماز پڑھیں۔ اور ایسے ہی وتکفی العبد فی استقامت نفسہ، اور پھر بندے کے اندر استقامت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جی اب اگر مسلسل نمازیں پڑھتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری میں موجود ہے نا، تو حضور نے فرمایا کہ جب ایک کام مسلسل کرتے ہو اور زیادہ کثرت سے کرتے ہو تو تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا۔ لیکن اگر آدمی وقفے سے کرے، جی فجر کی نماز پڑھی، پھر کام کاج کے اندر لگا، باقی کاموں میں مصروف رہا، پھر زور کا وقت آیا تو پھر نشاط پیدا ہو گیا، تو پھر آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد کام کاج کرتا ہے، پھر عصر کا وقت آ گیا وہ کر لے، تو وقفے سے آتے ہیں تو اس کے اندر نشاط بھی پیدا ہوتی ہے اور مہارت بھی پیدا ہوتا ہے۔ ابھی دنیا کا کام کیا آپ نے، ابھی کیا ہے
آخرت کا کام کر لیا وغیرہ۔ اور وَالدَّفْعِ اعْوِجَاجِهَا، وقفے وقفے کے بعد اگر کام کیا جائے تو انسان کی کمیاں اور کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ مسلسل ایک لانگ ڈرائیو آدمی کر لے اور کہے جی ایک دفعہ میں سب ڈرائیور بن کر آ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں وقفہ آنے کے بعد دوبارہ کرے گا تو پہلی بات محفوظ ہوتی ہے، تو غلطیاں یاد آتی ہیں، اس سے آدمی اپنی کمیوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایسے ہی وَدَفْعِ الْآلَامِ الْمُتَوَقِّعَةِ فِي الْمَعَادِ عَنْهَا، اور وہ تمام مصیبتیں جو آخرت میں اس کو ہونے والی ہیں ان کو دور کرنے کا بھی اس کو بار بار وقفے سے کیا ہے طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے۔ اِذْ لِكُلِّ نَفْسٍ أَفْعَالٌ مَلَكِيَّةٌ، اس لیے کہ ہر نفس کے ایسے افعال ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی ملکیت لذت حاصل کرتی ہے، نعمت میں مبتلا ہوتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب نماز کی عادت بن جاتی ہے تو نماز کا وقت آ جائے اور نماز نہ پڑھے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ملکیت کو عادت بن گئی، بہیمیت کو عادت بن گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا أَحْكَامُ التَّجَرُّدِ، یہاں پر ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ بھئی اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بہیمیت کو بھی زندہ رکھتے ہیں اور دنیا کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو تجرد ہے یعنی خالصتاً اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ تو پھر پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آدمی ہر وقت وہ کام کاج لگے ہوئے ہیں ساتھ، تو وہ جو بالکل یکسوئی ذات باری تعالیٰ کی طرف اور انسان مادی دنیا سے بالکل فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ہاں جی، دنیا کا کام کرتے کرتے آخرت کے کام کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو شاہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی اس دنیا میں تمہیں مجرد عن المادہ یا محض روح کے تقاضے پیدا کرنے کے لیے نہیں ڈالا گیا، یہ سارا کام تو مرنے کے بعد خود بخود، جب تمہارا جسم ختم ہو جائے گا تو آگے جا کر کام ہی کیا کرنا ہے قبر میں اور برزخ میں، پھر مجرد عن المادہ ہو کر پھر وہاں ہاں جی اللہ کی طرف متوجہ رہنا، تو وہ تو قبر کے اندر سارے کام ہونے۔ فَسَيُلْقِي إِلَيْهَا نَشَآتُ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ، قبر اور حشر کی جتنی نشآت ہیں ان کے اندر نفس اسی کام کے اندر تو مشغول ہوگا۔ من حیث لا یدری بجبلتها، اگرچہ اس وقت وہ اس کو نہیں جانتا اس انسان اپنی جبلت کی وجہ سے، لیکن مستقبل میں ظاہر جسم اس کا جدا ہو جانا ہے، روح اکیلی رہنی ہے، تو روح نے وہاں جا کر کام ہی کیا کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو احکام تجرد کا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے۔ جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں نیچے ایک مثال شاہ صاحب نے دی، جیسے بچہ ہے مثلا، اب بچہ جو بچپنے کی حالت میں کام کاج کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کے کام کاج کرتا ہے، تو اب اسے بالغ ہونے کے بعد جو ایک انسان کے اندر چیزیں پیدا ہونی ہیں، اب کہیں گے جی اس بچے کو پہلے ہی بالغ بنا دیا جائے۔ جیسے آج کل یورپ والے کہتے ہیں جی 6 سال 7 سال کے بچے کو جنسی تعلیم دے دو، وہ ابھی وہ جنس کے قابل تو ہوا نہیں، تو جنسی تعلیم دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہوگا تو خود بخود کیا، جب وہاں پہنچے گا تو خود بخود فطری اور طبی طور پر ساری چیزیں سیکھ جائے گا۔ تو یہ جو صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس دنیا میں رہتے ہوئے مجرد عن المادہ ہو جائے، خالی روح ہو جائے، تو یہ تو فضول لغو بات ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اس کا کام تو ہونا ہے نشآت القبر والحشر میں، اگرچہ اس وقت دنیا میں وہ نہیں جانتا کہ اسے اس طرح کی حالت میں وہاں رہنا ہے، لیکن فطری طور پر ہونا تو ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں پر وہ مشہور شعر لکھا ہے جو عام طور پر صوفیہ پڑھتے ہیں، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس سے تو اس وقت جاہل ہے، یعنی موت کے بعد خالی روح نے ہاں جی وہاں سزا و جزا بھگتنی ہے، اور ایسی خبر تیرے سامنے آئے گی کہ جس نے دنیا میں تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو جب انسان دونوں کو سامنے رکھ کر تیاری کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، تو دونوں کی تیاری دونوں جگہ پر نتیجہ پیدا کرے گی۔ اور ویسے بھی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا میں جو کام کرو گے اس کا نتیجہ آخرت میں از خود نکلنا ہے۔ تو پہلے دنیا کے کام کرنے تو سیکھو کہ دنیا میں اصلاح الارتفاقات اور اصلاح العبادات وہ کرنا سیکھو گے تو خود بخود نتیجہ وہاں نکل آئے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو خالی روح کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کا مکمل احاطہ کرنا اور نیکی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا اس دنیا میں اکثر لوگوں کے لیے محال ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جو زیادہ ہمت والے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ اگر کسی
رہبر و رہنما ہیں، کوئی مجددین ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا کچھ وقت ایسے مراقبے کے لیے نکالیں کہ وہ دنیا سے فنا ہو کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیں، تو وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت یہ کام اس طرح نہیں کر سکتی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جسم چھوڑ دے اور صرف روح کی طرف متوجہ ہو۔ اور والجہل البسیط غیر ضار، بڑا اہم جملہ شاہ صاحب نے کہا، ایسا مطلق جہالت یہ نقصان دہ نہیں ہے، مطلق جہالت، کیونکہ وہ جہالت تو وہ ہے کہ جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے علم میں اضافہ، کوئی بچپن سے یا ابتدائی تعلیم سے ہی سارے علوم اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، نہیں، مطلق جہالت ہے، اور مطلق جہالت جیسے جیسے آدمی کو واسطہ پڑتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ جہالت دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور آدمی اسی لیے مہد سے لحد تک سیکھتا چلا جاتا ہے، اپنی جہالتوں کو دور کرتا جاتا ہے۔ تو جب سفر کے اس مرحلے میں جائیں گے موت کے بعد، تو وہاں خود بخود وہاں بھی کیا ہے، وہاں کی جہالت جو مطلق ہے، یعنی اس آخرت پر یقین ہے آپ کا کہ حساب و کتاب ہونا ہے، اچھے عمل کا یہ نتیجہ ہے اور برے عمل کا یہ نتیجہ، یہ اجمالی طور پر تو آپ کو علم ہے، لیکن اس کا تفصیلی علم ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، تو تفصیلی علم سے ہمیں جہالت ہے، تو یہ جہالت کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال کرنا کہ اس دنیا میں اگر ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو جو خالی روح کے احکامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے، تو پھر مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ تو شاہ صاحب نے کہا مرنے کے بعد وہ احکامات آئیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جہل بسیط غیر ضار، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہاں سعادت کے حصول کے دو طریقے بیان کر کے پہلے طریقے کا رد کیا ہے کہ عام انسانیت کے لیے جو شرائع، قوانین، ضابطے، سسٹم، مذہب، دین بنایا جاتا ہے وہ پہلے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ چند اشراقی حکماء یا چند مجذوب صوفیوں کا طریقہ کار ہے، عام انسانیت کی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرے طریقے کے مطابق آئے ہیں کہ ارتفاقات اور اخلاق دونوں کو ساتھ لے کر ان کی اصلاح اور بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملاپ سے جو تقاضے وجود میں آتے ہیں اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور وہی دنیا بھر کے تمام نظاموں میں بنیاد ہے، خاص طور پر انبیاء کی تعلیمات میں۔ واللہ اعلم۔ اللہ